بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، جو دوسری حدیث ذکر ہوئی ہے، چہل حدیث امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی، یا عربی ترجمہ اس کا الاربعون حدیثا، ریا کے متعلق ہے۔ ریا ایسی صفت ہے کہ جو قرآن مجید کے مطابق منافقین کی صفت ہے۔ سورۃ النساء کے اندر ارشاد رب العزت ہوا ہے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ ان کی صفت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اگر اللہ کو یاد کرنے والے ہیں تو وہ تھوڑے ہیں، ریاکار نہیں ہیں تو وہ بھی تھوڑے ہیں۔ اور اس دکھاوے کی اقسام ہیں۔ کبھی دکھاوا انسان کے عقائد کے اندر ہوتا ہے، ریا فی العقیدہ جسے کہتے ہیں۔ اندر کے اندر تو وہ مومن نہیں ہے، لیکن ظاہراً وہ مسلمان ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ظاہراً تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دوسری یہ ہے کہ عبادت کے اندر ریا ہے۔ عبادت کو انجام تو وہ صحیح دے رہا ہے، قرأت و رکوع و سجود اور تمام ارکان صلاۃ مثلا وہ سارے کے سارے پورے ہیں، لیکن قصد اطاعت نہیں ہے، غیر اللہ کو اس نے شامل کیا ہوا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ اسے عبادت گزار سمجھے نماز کو پڑھتا ہے۔ تو یہ ریا فی العبادت ہے۔ تیسری قسم ریا بالافعال، افعال کے اندر اپنی ظاہری وضع قطع ایسی رکھتا ہے کہ لوگ اسے نیک سمجھیں، لوگ اسے عبادت گزار سمجھیں۔ اور چوتھی قسم ہے ریا بالاقوال، اپنی گفتگو کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ لوگ اسے عابد و زاہد سمجھیں، لوگ اسے سمجھیں کہ یہ امر بالمعروف کرنے والا ہے، یہ نہی عن المنکر کرنے والا ہے۔ تو یہ چار اقسام علماء اخلاق نے بیان کی ہیں ریا کی۔ اور ریا کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی تنقید کے خوف سے کام کرتا ہے، کہ لوگ اس کی مذمت نہ کریں، لوگ اس کی تنقید نہ کریں، لہذا لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے اور عبادت کے اندر دکھاوے سے کام لیتا ہے۔ ریا کا علاج یہ ہے کہ انسان ریا کے نقصانات کے اوپر غور کرے، دیکھے کہ اگر اس کی حقیقت معلوم ہو گئی، لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ذو وجہین و ذو لسانین ہے، دو چہروں والا ہے، دو زبانوں والا ہے، دو رخ آدمی ہے، دوغلا ہے، ایک حقیقت نہیں رکھنے والا، تو یقیناً لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر اس کو وہ اپنے مد نظر رکھے تو اس کا علاج ممکن ہے، اور وہ ممکن ہے کہ وہ ریاکاری سے بچ جائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے مقامات سے اجتناب کرے جہاں پر اسے خطرہ ہو ریاکاری کا۔ مثال کے طور پر لوگوں کے سامنے وہ خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت نہ کرے، بلکہ تنہائی میں عبادت کرنے کی کوشش کرے، تاکہ چند دنوں تک اس کے اندر سے یہ بیماری ختم ہو جائے ریاکاری کی۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے جو روایت نقل فرمائی ہے وہ محمد بن یعقوب کلینی سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے حدیث وارد ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل ریاء شرک، ہر ریا شرک ہے، چاہے ریا فی العقیدہ ہو، چاہے ریا فی العبادت ہو، چاہے ریا فی الاقوال ہو یا فی الافعال ہو، کسی بھی چیز کے اندر جو دکھاوا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیتا ہے انسان، تبھی وہ دکھاوا کرتا ہے۔ اور حدیث کا اگلا فقرہ ہے، انہ من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس، جو بندہ لوگوں کے لیے اعمال کو انجام دیتا ہے اس کا ثواب بھی لوگوں کے اوپر ہے، ثواب کا مطالبہ پھر لوگوں سے کرے۔ ومن عمل للہ، لیکن اگر کوئی بندہ خالصتاً للہ عمل انجام دیتا ہے، اللہ کے لیے اعمال کرتا ہے، کان ثوابہ علی اللہ، تو اس کا ثواب پھر اللہ کے اوپر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اس مذموم صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے،
صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ان کے نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔